بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ آصف علی زرداری صاحب یہ فرماتے ہیں کہ فارمولے بنانے والے اب فرماتے ہیں ہماری مدد کریں، کوئی طریقہ بتائیں، پہلے اس کی چھٹی کی بات کریں پھر ہم بات کریں گے۔ یعنی آصف علی زرداری صاحب نے یہ کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا نام لیے بغیر آصف علی زرداری صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان سے مدد مانگی ہے اور انہیں کہا ہے کہ ہماری مدد کی جائے اور کوئی فارمولہ بتایا جائے کہ جسے ہم جو ہے ریسکیو کر سکیں۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے کہا ہے کہ پہلے حکومت کو چلتا کریں پھر ہم آپ کی مدد کریں گے۔ یہ آصف علی زرداری صاحب کون ہے؟ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین ہیں، اور جہاں تک ارسپیکٹو آف زرداری صاحب کی کرپشن اور ان سے کوئی اختلاف یا اتفاق، کوئی ان کی موافقت میں بات کرے یا مخالفت میں بات کرے، اس کو سائڈ پہ رکھ کے اس میں ایک کامن کنسنسس ہے پورے پاکستان میں کہ آصف علی زرداری صاحب ایک زیرک سیاستدان ہیں، اور سیاست کے خم و پیچ کو، ان کی باریکیوں کو جتنا موجودہ نظام کے اندر یہ سمجھتے ہیں، مولانا فضل الرحمان سمجھتے ہیں، چودھری نثار علی خان سمجھتے ہیں، مطلب یہ ملک کے چند ایسے سیاستدانوں کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے کہ جو انتہائی ذمہ دار اور زیرک لوگ ہیں۔ اور اتنے ذمہ دار بندے نے یہ بات کی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان سے مدد مانگ رہی ہے، فوج ان سے مدد مانگ رہی ہے، کوئی فارمولہ بتائے۔ اور یہ زرداری صاحب نے میڈیا کے ساتھ بات چیت کی ہے۔ تو میرا بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اتنا ذمہ دار سیاستدان، زرداری جیسا بندہ یہ بات کرے تو یہ بالکل ایک افسوسناک بات ہے، کیونکہ یہ باتیں عام نہیں کی جاتی، باہر پبلک میں میڈیا میں آ کے بات نہیں کی جاتی۔ اگر آپ کے سے کوئی مشورہ مانگے یا اس طرح کی کوئی بات چیت کرے، اور اس کا ریبٹل بھی دے دیا ہے اسٹیبلشمنٹ نے کہ ہم نے کوئی کسی سے بات نہیں کی۔ یہ جو زرداری صاحب فرما رہے ہیں، یہ کوئی کسی افسر کا نام لے جس نے بھی ان سے بات کی ہے، جس بھی نمبر سے بات ہوئی ہے، کسی 9 نمبر سے ہوئی ہے، پرائیویٹ نمبر سے ہوئی ہے، یا کسی بھی ذریعے سے بات ہوئی ہے، تو پھر زرداری صاحب اس کا نام لیں اگر ان میں اخلاقی جرت ہے تو۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ زرداری صاحب اس طرح کا تجربہ پہلے کر چکے ہیں، اور 2015 کی بات ہے، زرداری صاحب نے بہت واشگاف الفاظ کے اندر کچھ بہت سخت باتیں کی تھیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کہ یہ تو 3 سال کے لیے آتے ہیں، ہم پرماننٹ رہتے ہیں، ہم ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ کچھ اس طرح کی بات چیت انہوں نے کی، کر تو یہ بیٹھے، تب یہ کتنے پاورفل تھے اس کا آپ حساب لگائیں۔ جب انہوں نے یہ بات کر لی، اتنی سیریس بات کر دی، تو پھر فیٹ کیا ہوئی؟ میں سخت بات نہیں کرنا چاہتا، ذمہ داری سے بات کرنی چاہیے۔ پھر زرداری صاحب باہر تشریف لے گئے تھے، اور زرداری صاحب کو باہر رہنا پڑا تھا کچھ عرصے تک، اور پھر کچھ جو بھی بات چیت ہوئی ادھر راولپنڈی کے ساتھ، ان کے جو سیکنڈ ایئر کی لیڈرشپ تھی، انہوں نے جو بھی بات چیت کی، پھر زرداری صاحب کے معاملات سیٹل کرائے گئے، اور سیٹل کرا کے زرداری صاحب جب وطن واپس پہنچے ہیں تو یہ بات یہ کر رہے تھے کہ میں جا کے ادھر GHQ کے اندر جا کے پریس کانفرنس کرنا چاہتا ہوں اور بات کرنا چاہتا ہوں۔ جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے تھے، میں وہ لفظ بھی نہیں استعمال کرنا چاہتا کہ وہ غیر ذمہ دارانہ بات ہو جائے گی۔ تو یہ اس طرح کی بات چیت آپ نے پہلے کر کے دیکھ لی، اور پھر کتنا ٹف ٹائم آیا آپ کے اوپر، اور پھر آپ اس حد تک چلے گئے کہ آپ ادھر جا کے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار تھے، اور اس کے بعد پھر آپ نے کتنی مشکل سے معاملات کو سیٹل کیا، اور یہ کہا کہ آئندہ سے اس طرح کی کوئی غلطی اور غیر ذمہ داری کا ثبوت نہیں دیا جائے گا، اور آپ نے بالکل ہی نہیں دیا۔ اتنے عرصے کے اندر مریم نواز شریف بات کرتی رہی ہیں، جرنیلوں کے نام لیتی رہی ہیں جلسوں کے اندر، ISI کے نام لیتی رہی ہیں، اور افواج پاکستان کے خلاف اتنا سخت سوشل میڈیا چلایا ہے اس نے۔ یہ جتنے بھی الیکشن ہوا ہے 2018 کا، ان کے والد گرامی قدر میاں نواز شریف صاحب نام لیتے ہیں جلسوں کے اندر۔ یعنی یہ PMLN کام کرتی آئی ہے، لیکن اتنے پورے کے پورے عرصے میں زرداری صاحب، پیپلز پارٹی، انہوں نے یہ کام نہیں کیا۔
پیپلز پارٹی کے اندر کوئی اور بندہ بات کرتا نا، فرحت اللہ بابر بات کرتا، میاں رضا ربانی بات کرتے یا کچھ اور بات کرتے تو پھر سمجھ آتی تھی شاید یہ تھوڑا سا ان کا ٹلٹ دوسری طرف ہے. لیکن آپ تو ایک رول ماڈل ہے پوری پارٹی کے لیے، اور کتنے لوگ ہیں جو آپ کو آئیڈیالائز کرتے ہیں. اور جو جتنی بھی میں آپ کو بات کروں پاکستان کے اندر ناظرین، جو میکیویلینی سیاست ہے، جو وہ کہتا ہے کہ دی فائنسٹ، دی برائٹسٹ، دی مینسٹ، دی شارپسٹ، زرداری صاحب از این ایمبوڈیمنٹ آف دیٹ میکیویلی پالیٹکس. اور جو دی پرنس کے اندر وہ جس کریکٹر کی بات کرتا ہے میکیویلی، زرداری صاحب اس کی پوری مینیفیسٹیشن ہے. اور یہ اتنی بڑی کامیابی سے انہوں نے پارٹی چلائی ہے، اور اتنی بڑی کامیابی سے اور اتنے سیریس اور اتنے بڑے سیاستدان ہوتے ہوئے آپ نے یہ ابھی بات پھر یہ کر دی ہے. خدا کر کے آپ کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات ٹھیک رہیں، پورا ٹنیور چلتا رہا. سندھ کے اندر تنگ نہیں کیا گیا، کوئی نیب نے پکڑ دکڑ نہیں کی، کوئی اور معاملات نہیں کیے. سندھ کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے پورے ملک پاکستان کو پتہ ہے، اور سندھ کا کس طرح کی جو پولیٹکس ہے، گورننس ہے، اور کیا ہے کچھ ادھر، وہ ہم اس پہ بات نہیں کرنا چاہتے ابھی. لیکن معاملہ یہ ہے کہ آپ کو کیا ہو گیا؟ ابھی تو اگلا الیکشن آنے والا ہے، آپ تو یو آر آل ویل، واٹ از اٹ گون رانگ وتھ یو؟ تو یہ جو بات چیت آپ نے کی ہے، اس سے جو تعلقات ہیں آپ کے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے، اس کے اندر دراڑ آئے گی. یعنی پھر اعتبار کس پہ کیا جائے؟ آبویسلی جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے وہ ساری پارٹیز کے ساتھ رابطے میں ہوتی ہے، کیونکہ ان کے کام کی نوعیت بھی کچھ اس طرح کی ہے کہ اپوزیشن کی پارٹیز ہوں یا کوئی بھی پارٹی ہو، ان کے ساتھ دے ہیو ٹو بی ان کانٹیکٹ ود آل پارٹیز. لیکن ایسی صورت میں جب آپ کی پارٹی اچھا پرفارم کر رہی ہے، اور بہت زبردست کام کیا پیپلز پارٹی نے، لاہور کا یہ جو بائی الیکشن ہوا ہے ابھی NA 133 کا لاہور کے اندر، اسلم گل صاحب ان کے کینڈیڈیٹ تھے، کو 33,000 آپ نے ووٹ لیا ہے. صرف 10,000 کی لیڈ تھے اس کی شائستہ پرویز ملک کی جو PMLN کی کینڈیڈیٹ تھی. زرداری صاحب خود لاہور کے اندر آ کے بیٹھے، راجہ پرویز اشرف ان کے پنجاب کے جو پیپلز پارٹی کے صدر تھے، اور ادھر سے طارق ارائیں اور جس کو بھی بھیجا زرداری صاحب نے ٹاسکنگ کر کے اس کو الیکشن کو لڑنے کے لیے. شاہدہ رضا آئی ہیں، کتنی بھی مین لیڈرشپ آ کے ادھر بیٹھی رہی ہے کتنا عرصہ. تو پیپلز پارٹی کو آپ زندہ کر رہے ہیں پنجاب کے اندر، اور لاہور کے اندر آپ نے اس کا عملی ثبوت دیا ہے. تو ہم یہ سمجھ رہے تھے دوبارہ سے پیپلز پارٹی جو ہے پنجاب کے اندر جو ہے وہ ابھرے گی، اور جو ایک یہ نیشنل پارٹی تھی پورے ملک کی، یعنی جیسے کہا جاتا تھا نا، یہ جو بے نظیر ہے، یہ چاروں صوبوں کی زنجیر ہے، ایسے ہی یہ جو پیپلز پارٹی ہے ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہے. اور اس طرح کا دوبارہ سے ایک رینیسانس ہو رہا تھا. دس واز نتھنگ بٹ دا ری برتھ آف پیپلز پارٹی ہیئر ان لاہور اینڈ پنجاب ایز ویل. نشاط ثانیہ کا آپ نے کام کیا ہے، اور یہ کیا آپ کام کر بیٹھے؟ یہ اس طرح کا کوئی یہ جو کام ہے، یہ غیر ذمہ داری کی بات ہے. اور اب جب انہوں نے آپ کے برابر آ کے بات کر دی ہے کہ آپ ثبوت دیں، کس افسر نے بات کی، کدھر سے ہوئی ہے بات، کیا بات ہوئی ہے، تو پھر آپ ثبوت دیں. آبویسلی آپ نہیں ثبوت دے سکتے اور نہ یہ بات کر سکتے ہیں. تو لہٰذا اس طرح کی بات چیت کر کے آپ نے مریم نواز کے نیریٹو کو وہ تقویت دی ہے. اس سے آپ نے اپنی پارٹی کے لیے کوئی اچھا کام نہیں کیا، اور یہ کوئی اتنے بڑے لیڈر سے اس طرح کی بات چیت کا ہونا ایک افسوسناک بات ہے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ زرداری صاحب سیاست کی باریکیوں کو اور پیچیدگیوں کو جتنا یہ سمجھتے ہیں، شاید ہی کوئی دوسرا سیاستدان سمجھتا ہو. اور یہ پاکستان کی سیاست کے اتنے بڑے پلیئر ہیں، اور پوری کی پوری ان کی جو پارٹی ہے وہ زرداری صاحب کے اشارہ ابرو پہ چلتی ہے. تو زرداری صاحب، میں امید کرتا ہوں یہ جو تھوڑی سی یہ جو ڈرفٹ آئی ہے، بیچ میں رفٹ آئی ہے، یہ جو بیچ میں تھوڑی سی ایک کریک پڑی ہے، اس کریک کو دوبارہ سے وہ ریپیئر کر لیں گے. کیونکہ یہ جو کریک ہے وہ اس ٹائم جن رحیل شریف والے کریک سے بہت چھوٹا ہے. تو یہ اس کو دوبارہ سے مینڈ کر کے اور چیزوں کو بہتر کر کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور یہ اپنے معاملات کو بہتر لے کر چلیں گے. کیونکہ اگر اس طرح کا بڑا لیڈر بات کرے
تو وہ بات کی بہت ہی زیادہ سیریس امپلیکیشنز ہوتی ہیں. اور مجھے تو زرداری صاحب کے اس بیان سے بہت افسوس ہوا ہے, تکلیف پہنچی ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ زرداری صاحب اس طرح کا غیر ذمہ دارانہ رویہ نہیں اپنائیں گے, اور ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے پورے ملک کے اندر اور پنجاب کے اندر خصوصی طور کے اوپر پیپلز پارٹی کو زندہ کریں گے, اور اگلا جو الیکشن آ رہا ہے اس کے اندر جو بھی ان کا حصہ ہے وہ بقدر جثہ اٹھائیں گے. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنی نیکسٹ ٹائم تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.